بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 175 سے لے کر کے 178 178 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور پڑھ سنائیے ان کے سامنے اس کی خبر جس کو ہم نے ہماری نشانیاں دی تھیں، ہماری آیتیں دی تھی، سو وہ اس سے نکل گیا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. یہ تو پہلے آیت کا ترجمہ ہوا. اس آیت کے اندر جس شخص کا بیان کیا گیا ہے، آیا وہ کون ہے؟ اس سلسلے میں در منصور کے اندر جو تفسیر ہے، ایک سے زائد اقوال بیان کیے گئے ہیں. ان اقوال میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ میں سے، اور تابعین میں سے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی سید التابعین، مجاہد رحمہ اللہ تعالی، قتادہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے اقوال ہیں. قتادہ رحمہ اللہ تعالی جو تابعین میں سے ہیں، وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کسی خاص شخص کا بیان نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص مراد ہے کہ جس کے سامنے آیات الہیہ پیش کی جائیں، ہدایت پیش کی جائیں، اور آیات الہیہ اور ہدایت پیش کیے جانے کے بعد وہ اس کا انکار کر دے، اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کو ٹھکرا دے، ہر اس شخص کا بیان ہے، ایسے شخص کا بیان ہے. تو گویا کہ ایسی مثال دی گئی ہے، کسی خاص شخص کا بیان نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کی آیتوں کا سیاق سباق یہ بتلا رہا ہے کہ یہ خاص شخص کا بیان ہے، ایک خاص واقعہ ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہ خاص شخص کا واقعہ ہے، اور وہ شخص بنی اسرائیل میں سے بلعم بن باعورہ اس کا نام ہے. واقعہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی. فرعون غرق کر دیا گیا، مصر فتح ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم آیا کہ آپ جبارین کے ساتھ قتال اور جہاد کے لیے تیار ہو جائیں.
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، لشکر کو لے کر کے وہاں پہنچ چکے۔ جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں، اور ان کے سامنے فرعون کے غرق ہونے کا اور اس کے ماننے والوں کے غرق ہونے کا واقعہ بھی تھا۔ چنانچہ وہ ڈر گئے، سہم گئے اور سیدھے آئے بلعم بن باورا کے پاس۔ یہ بہت بڑا شخص تھا، آیت الہیہ کا اس کے پاس علم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی بہت بڑا نام، کہ جس نام کو لے کر کے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، وہ اسم اعظم کا حافظ تھا، جانتا تھا۔ چنانچہ یہ بلعم بن باورا کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ موسیٰ اور بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، ان کے خلاف بد دعا کر دیجئے، وہ ہم پر حملہ نہ کریں اور وہ ختم ہو جائے۔ تو بلعم بن باور نے کہا، کیونکہ آخر وہ آیت الہیہ کا علم رکھتا تھا اور بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، میں کیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے پڑ گئے اور بہت اصرار کیا کہ نہیں، آپ کو بد دعا کرنی ہوگی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے۔ بہت اصرار کیا، بہت پیچھے پڑ گئے، تو بلعم بن باور نے یوں کہا کہ اچھا ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے رب سے اجازت لے لینے دو اس سلسلے میں۔ اس کا یہ معمول تھا کہ جو بھی کام کرتا تھا وہ استخارہ کرتا تھا یا کوئی دوسرا عمل کرتا تھا جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا مشورہ کرتا تھا۔ چنانچہ استخارہ کیا گیا، اس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بتلایا گیا کہ ہرگز موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا مت کرنا۔ چنانچہ استخارے کے بعد بلعم بن باور نے اپنے ساتھیوں کو، جو جبارین تھے، کیونکہ یہ جبارین میں سے تھا، اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ بھئی مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، میں نے اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں ملی۔ لیکن وہ پیچھے پڑ گئے اس جواب کے بعد بھی کہ نہیں، آپ بد دعا کر دیجئے۔ اس کے بعد بہت سارا مال، سونا چاندی، اس وقت جو بھی قیمتی مال ہو سکتا تھا وہ بلعم بن باور کی خدمت میں پیش کیا ہے، گویا کہ ایک رشوت تھی، رشوت کے طور پر۔ تو بلعم بن باور نے وہ قبول کر لیا۔ بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ بیوی محترمان نے کہا کہ آپ یہ مال قبول کر لیجئے اور ان کا کام کر دیجئے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی جھگڑے اور فتنہ اور فساد ہوتا ہے تو وہ گجراتی میں کہانی ہے، یعنی محاورہ ہے، فریز ہے کہ زر زمین نے جورو تڑ کزیانہ چھوڑو، زر زمین نے جورو تڑ کزیانہ چھوڑو، یعنی زر یعنی سونا، زمین یعنی جائیدادیں، جورو یعنی بیوی، تڑ کزیانہ چھوڑو، یہ تینوں مطلب کہ فتنے فساد کی جڑ ہے، یہ قضیے کے چھوڑے ہیں۔ بہرکیف تو بیوی نے کہا کہ آپ یہ مال لے لیجئے، قبول کر لیجئے، اور وہ جو کام کہہ رہے ہیں وہ کر دیجئے۔ تو بیوی کی محبت میں اندھا ہو گیا، پاگل ہو گیا، دنیا کی محبت میں، دولت کی محبت میں، دولت اور عورت یہ دونوں کی محبت میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کی۔ وہاں یہ کرشمہ ظاہر ہوا کہ جب وہ بد دعا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو اس کی زبان اپنی ہی قوم کے خلاف چل پڑی۔ تو قوم کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بد دعا آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنی ہو اور آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اٹ از ناٹ ان مائی کنٹرول، وہ میرے قابو میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، میری زبان بس اسی طرح چل رہی ہے۔ دعا کرنے سے پہلے، رشوت سے پہلے، پہلی ملاقات میں اس نے صاف کہا تھا کہ اگر میں بد دعا کروں تو میری دین دنیا دونوں تباہ اور برباد ہو جائیں گے، لیکن مال کی لالچ اور محبت میں بہرکیف وہ کر گزرا۔
اب اس نے دیکھا جب یہ دعا کی تو اس کی زبان بھی باہر آ گئی کتے کی طرح. اس نے دیکھا کہ میں تو گیا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس نے دیکھا کہ میں تو گیا، تو اپنی قوم جبارین سے کہا کہ اچھا اب ایک کام کرو، شیطانی مشورہ، کہ میں تو گیا تباہ اور برباد ہو گیا، لیکن ان کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں میں. ایک ٹرک بتاتا ہوں، ایک حربہ بتاتا ہوں کہ تمہاری عورتوں کو بنا کر، سنوار کر، سنگار کر کے، خوبصورت بنا کر کے، اچھے کپڑے پہنا کر، زیورات پہنا کر کے بنی اسرائیل کے اندر چھوڑ دو، اور عورتوں کو یہ تعلیم دے دو. یہاں بھی عورت، وہاں عورت کے کہنے پر بد دعا ہوئی، مال کا قبول کرنا ہوا، اب یہاں بھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے. تو خوبصورت بنا کر کے ان کو بنی اسرائیل کے لشکر میں چھوڑ دیجئے، اور عورتوں کو یہ تعلیم دے دیجئے، یہ ایڈوائز کر دیجئے کہ ان میں سے کوئی بھی تمہیں کچھ چھیڑ چھاڑ کرے تو کرنے دینا، ان کو موقع دینا. چنانچہ عورتیں چھوڑ دی گئی، ان میں خوبصورت لباس پہنا کر، اس وقت کا جو بھی میک اپ ہوگا وہ سارا کروا کر. ایک بہت بڑا شخص بنی اسرائیل کا، اس کو ایک عورت بھا گئی، اپنے خیمے میں لے گیا اور منہ کالا کیا. جیسے ہی منہ کالا کیا، بلعم باؤد نے یہ کہا تھا جبارین سے کہ یہ زنا کاری میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت مبغوض چیز ہے، بہت نفرت والی چیز ہے. اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے جب ایسا کام ہوتا ہے. تو چنانچہ ہم ایسا کرتے ہیں، عورتوں کو ان میں چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ وہ اس میں مبتلا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا بھی وہ شخص ایک عورت کو لے کر کے، اور کہا کہ کیا آپ یہ کہتے کہ یہ میرے لیے حرام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی، لیکن وہ بھوت چڑھا ہوا تھا، کیونکہ مسافر تھے، گھر سے دور تھے، چھوڑے ہوئے گھر کو آئے ہوئے تھے. بلعم باؤد نے یہ بھی کہا کہ یہ مسافر ہے، گھر چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو خواہشات تو ہوگی اندر. اس نے مکالمہ کیا. اس ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل، تعاون پھیلا، 70,000 بنی اسرائیل انتقال کر گئے. اس کا نام فحاس تھا، فا ہا الف صاد. اس کے بعد یہ جوڑا جنہوں نے آپس میں برا کام کیا تھا، غلط کام کیا تھا، یہ دونوں کو برسر عام ٹانگ دیا گیا، لٹکا دیا گیا تاکہ سب کو عبرت ہو. اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کے نتیجے میں وہ تعاون دور ہوا. تو یہ واقعہ نقل کیا گیا. وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ پڑھ کر سنائیے ان کے سامنے اس کی خبر. کس کی خبر؟ وہ بلعم بن باعور، جس کو ہم نے ہماری نشانیاں دی تھی، آیت الہیہ دی تھی، ہمارا علم دیا تھا. فانسلخ منہا، وہ اس سے نکل گیا. انسلخ ینسلخ، انسلاخن کا معنی ہے جب بکری اپنی کھال سے نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں انسلخ. اسی سے سورہ یاسین میں آتا ہے، یاسین شریف میں، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے، اس سے ہم دن کو نکال دیتے ہیں. تو جیسے بکری کھال میں سے باہر آ جاتی ہے، اسی طریقے سے یہاں آیت الہیہ کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی. وہ آیت الہیہ سے باہر نکل گیا، نافرمان ہو گیا. فانسلخ منہا، اس سے نکل گیا. فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، گمراہوں میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کرتے. بِہَا یعنی بِآیاتنا، بالآیات الہیہ، ہماری معرفت کی وجہ سے، آیات الہیہ کے ذریعے سے ہم اس کو چاہتے تو بلند کر سکتے تھے. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے اور ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ ترقی کرے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے. غالب نے کہا ہے یا کسی اور شاعر نے کہا ہے کہ جو بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، جو بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. یعنی یہ انسان روحانی اعتبار سے اور نورانی اعتبار سے ترقی کرے تو یہ کونین یعنی دنیا جہاں کی وسعت جو ہے اس میں بھی وہ سما نہ سکے، یعنی اس سے بھی آگے نکل جائے. اور جو گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے، اور جو گھٹے اور جو نیچ حرکتوں پر آ جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے،
گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے. پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک مشت خاک، مٹی، مٹھی کی مٹی، مٹی کی مٹھی، بس وہ ایک اس کا درجہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. کہا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کرتے ان کے ذریعہ، یعنی ان آیاتوں کے ذریعہ. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ مائل ہو گیا زمین کی طرف. یہاں ارض سے مراد زمین اور زمین سے بنی ہوئی ساری چیزیں، مطلب دنیا کی طرف. کیونکہ دنیا کے اندر یا تو ڈائریکٹ زمین ہے، یا جو چیزیں ہیں وہ زمین ہی سے تعلق رکھتی ہیں. جو بھی چیزیں بنتی ہیں، فرنیچر ہے، مکانات ہے، گاڑیاں ہیں، زمین سے اس کا تعلق ہے کسی نہ کسی درجے میں. تو کہا کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، منمانی. جی چاہتا ہے تو کر لیا. ارے جی کو روکو، نفس کو روکو. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے نفس کو روکا ہوا سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہو گیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے کہ کتا. اس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں، جاندار ہیں، ان تمام کے اندر زہریلی سانس اندر ہوتی ہے، وہ باہر آتی ہے، اور فریش سانس وہ اندر لیتے ہیں. یہ عمل غیر اختیاری طور پر ہوتا رہتا ہے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے. وہ تو جب کورونا میں سانس بند ہو گئی نا، تب سانس کے جو لاکھوں روپے بنتے تھے نا، تب پتہ چلا کہ ایک سانس کی کتنی قیمت ہے. ہمیں تو اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. مفت میں سانس باہر آ رہی ہے، اندر لے رہے ہیں، باہر آ رہی ہیں، اندر لے رہے ہیں، اور کچھ زور بھی نہیں لگانا پڑتا، بس وہ ایک طبیعی امر ہے، نیچرل چلتا رہتا ہے. تو دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، ان کا یہ عمل غیر اختیاری طور پر جاری رہتا ہے. زہریلی سانس باہر آتی ہے اور تازہ ہوا، تازہ جو فریش ایئر ہے وہ اندر جاتی ہے، اور غیر اختیاری طور پر یہ عمل برابر جاری رہتا ہے. کتا ایک ایسا جانور ہے کہ اس کی زبان ہر وقت باہر رہتی ہے. دوسرے جانوروں کی زبان باہر کب آتی ہے؟ جب وہ تھک جاتے ہیں، جب ان پر بوجھ لادتے ہیں. لیکن کتا، اس کی زبان ہر وقت باہر رہتی ہے. تو کہا کہ اس کی مثال ایسی جیسے کتا، اگر اس پر لادو بوجھ تب بھی وہ ہانپتا ہے، اور چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا ہے. تو ہر وقت وہ ہانپتا رہتا ہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ سیاق بتلا رہا ہے کہ مخصوص قصہ ہے ان آیات کے اندر. آپ قصے کو بیان کیجئے تاکہ لوگ غور کریں، سوچیں، تفکر کریں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنے آپ پر وہ ظلم کرتے تھے. مَن يَهْدِ اللَّهُ، لیکن مفسرین کے یہاں یہ اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں. اگرچہ یہ خاص سبب کے تحت نازل ہوئی ہے، یہ آیات خاص سبب کے تحت نازل ہوئی ہے، لیکن اعتبار عموم کا ہے کہ جو بھی آیات الہیہ سے نکل جائے گا اور نافرمانی پر اترے گا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت خدای بخشندہ. یہ سعادت بازو کے زور سے نہیں ملتی،
یہ نماز کی توفیق، روزے کی توفیق، ذکر کی توفیق، تلاوت کی توفیق، یہ اپنے بازوئے زور کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ توفیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ الحمدللہ کہنا اللہ کی جانب سے توفیق ملی تو کہا، مسجد آئے اللہ کی توفیق ملی تو کہا کہ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس وہ نقصان میں پڑنے والے ہیں، خسارے میں پڑنے والے ہیں، ٹوٹے میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آیات الہیہ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اہل آیات الہیہ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اہل علم کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔